اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے حکم سے ہم نے جو صفحات مطالعہ کر لیے ہیں اور پڑھ لیے ہیں محمد عربی کے، ان سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے آشنا کر دیا تو جو ان کے قریبی ساتھی اور گھر والے تھے، اس میں علی اور جعفر بھی تھے جن کو وہ پال رہے تھے، اور ان کی بیوی اور ان کے دوست حضرت ابوبکر اور ان کے ہم خیال لوگ، وہ اسلام لانا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جو لوگ ایماندار یا حق طلب محسوس ہوتے ان کو دین کی دعوت دیتے۔ قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے اور پرانے نئے مسلمانوں کو صورتیں یاد کراتے۔ کسی طرح کافروں کو کچھ سن گن مل گئی، اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی، وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی، وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم کو کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو اپنے دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت؟ کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ نعوذ باللہ، ہر طرف یہ اس طرح کی آوازیں ابھرنے لگیں، ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا۔ ظاہر ہے حق کو بیان کرنا، حق کی صدا بلند کرنا، جب سب غلط کی طرف جا رہے ہوں تو آسان بات نہیں تھی۔ جب سب غلط کو جو ہے وہ حق سمجھ کے اس کو اپنائے بیٹھے ہوں تو اس میں حق کی آواز بلند کرنا آسان تو نہیں تھا، مخالفت تو ہونی تھی۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے، ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو خیال ہوا چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا، یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا چلیں بھتیجے سے ملیں، دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب بولے، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سے بولے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے،
دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کا، کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب بولے، بھتیجے، باپ دادا کا دین چھوڑنا ممکن نہیں، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے کوئی تمہارا بال بیکا نہ کر سکے گا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بچ بچا کر رہتے تاکہ مسلمان ان کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، صفا پہاڑی پر واقع تھا۔ آپ کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے، ہر ایک جان گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور پکڑ رہے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں۔ جو کام چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ آپ کو جو حکم دیا جائے اس کا برملا اعلان کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہ ڈریں، کھل کر دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں یہ آیتیں بھی آئی ہیں، وہاں پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے تسلیاں دیں اور حوصلہ بڑھایا، اور پھر ان کو اس چیز کا حکم دیا کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، ہر وقت گھر میں ہی رہتے، سوچا کرتے کیا کریں، خاندان والوں کو کس طرح سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیز رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف چرچا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ وہ سب پھوپھیاں بھی ان کے پاس آ گئیں، پیارے محمد کیا حال ہے، خیریت تو ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوجتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں۔ سوچتا رہتا ہوں کیا کروں، دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ سب پھوپھیوں نے مشورہ دیا، کیا حرج ہے، دعوت کر ڈالو، لیکن چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری بات نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہو گئے، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے۔ آپ سوچ رہے تھے لوگ کھا پی چکے ہیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں، قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا، بولا، محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الہ پوجو، ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ تم تھوڑے دنوں سے باتیں کر رہے ہو اور جو تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔
اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں اور ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمت زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ یعنی اگر باقی عرب کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اس وقت ہمیں حوالے کرنا پڑا، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، تو اس طرح کی باتیں وہ ان کو سمجھا رہا تھا، تو پہلے ہی خود ہی یعنی اس کو منع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا۔ آپ کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، وہ بھی موجود تھی، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھیں، بولی، میرے بھائی، تیرے دیدے کا پانی کہاں مر گیا؟ بھتیجے کے مخالفت میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تمہارا کیا بڑی بھی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھ رہی، اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، یہ کیسی بزدلی کی باتیں ہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر ابو لہب بولا، بھائیو چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم، میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ویسے تو میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور اٹھا دیے جاؤ گے جس طرح نیند سے اٹھ جاتے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ۔ سن لو، عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے میں تم کو اس کی طرف بلاؤں، ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ یہ باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا، کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگ تو حیرت سے آپ کا منہ تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا لڑکا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ کتنا عجیب منظر تھا۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے۔ خاموش فضا
کہکوں سے گونج اٹھی۔ لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب کیا کرو گے؟ خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا۔ ابھی تک تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کا بھی وہی جنون ہو گیا۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ درد بھری آواز سے چیخے، خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار! ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ تو محمد لگ رہے ہیں، صفا پہاڑی سے پکار رہے ہیں۔ مختلف آوازیں ایک ساتھ گونجی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن سے دشمنوں کی ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، یقین نہ کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں۔ ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، میرے پیارے عزیز، میرے قابل احترام بزرگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جو تمہارے سامنے ہے، میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کے دوسری طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکار کے کہا، قریشی سردارو، خدا کی ناراضی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے لال انگارہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے۔ بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کچھ کہہ سکیں، ان کو سچے دین کی دین کو دعوت دے سکیں۔ محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے بھی معبود ہیں۔ اب اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں، کیا محمد چاہتا ہے سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، بائیکاٹ کر دے، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے، ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہے، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے، نہ ہم کو اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے۔ جانے والوں کے نام یہ تھے، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور ہشام کا بیٹا عمر۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دل دہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے، بولے، ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجئے، اس سے کہیے
हमारे देवताओं को कुछ ना कहे, हमारे दीन में ऐब ना निकाले, हमारी अक्ल खुर्द पर हमले ना करे और हमारे बाप दादा को गुमराह ना कहे। आप इसे समझा दीजिए, वरना बीच से हट जाइए, हम खुद ही इससे निमट लें। आखिर आप भी तो इसकी बातों से बेजार हैं, आपको भी चैन मिल जाएगा। अबू तालिब से कुछ बन ना पड़ा, मजबूर होकर मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बोले, भतीजे ये कौम के सरदार आए हैं, इन्हें तुमसे शिकायत है। ये चाहते हैं ना तुम इनके देवताओं को कुछ कहो, ना ये तुमको और तुम्हारे खुदा को कुछ कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जो चीज़ इनके फ़ायदे की है, क्या इसकी तरफ बुलाना छोड़ दूँ? अबू तालिब, वो क्या चीज़? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग ज़बान से सिर्फ़ एक फ़िक्रा कह दें तो पूरा अरब इनका ग़ुलाम हो जाए, सारी दुनिया इनके कदमों में आ जाए। अबू जहल ज़ोर से चीखा, तेरे बाप की कसम, कौन सा फ़िक्रा है वो? इस जैसे 10 फ़िक्रे हमसे सुन ले। फरमाया, सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, खुदा के लिए सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। इज़्ज़त व कामरानी आपके कदम चूमेगी, खुदा की रहमतें आप पर साया फ़गन होंगी, दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी निहाल होंगे। ये सुनते ही सब तिलमिला उठे, गुस्से से चेहरे सुर्ख हो गए, नफ़रत से गर्दनें फिर गईं। वो ये कहते हुए चल दिए, तेरे मुंह में खाक, देख तेरी कैसी मिट्टी पलीद करते हैं हम, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरीके से कुरैश जो हैं वो दुश्मन बनते गए और अगली सफ़ात में हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी मुश्किलात जो हैं वो खुली तबलीग के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई।